इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल को पहली मर्तबा मशवरा दिया है और मशवरा वाकई बहुत अच्छा है और मैं उस मशवरे को फुल सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या मशवरा दिया और क्या इस मशवरे पे अमल हो सकता है या नहीं, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। बलूचिस्तान के अंदर एक खौफनाक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के अंदर आज एक और टर्न आया, कैसे, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और इसराइल ने माफ़ी मांग ली, किससे माफ़ी मांगी, पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। मरियम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने अपने एक सियासतदान के सीने में गोली मारने का फैसला कर लिया। ये कौन सियासतदान है जिसके जिसके सीने में गोली मारी जाएगी, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा फैसला किया है कि जैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सब फटी हुई आंखों से तालिबान को और अफगानिस्तान को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या किया इन्होंने, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिका और चाइना ने एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी कहाँ तक पहुँचेगी और क्या वाकई एक बड़ी जंग हो रही है, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और हमारी आज की टॉप स्टोरी, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है, क्या वाकई तस्लीम कर रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज आपने स्टोरीज जानी, ये स्टोरीज सब की सब बहुत दिलचस्प हैं और कोशिश करेंगे कि आपको तमाम की डिटेल ऐसे बताएं कि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाएं जी। और सबसे पहली स्टोरी जो हम शुरू करने वाले हैं वो है जी नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू जैसे ढीठ आदमी ने माफी मांगी है, और माफी मांगी है ऐसे कि जैसे किसी ने पास बैठा के कोई थप्पड़ छप्पड़ मारे और कहा चल फोन कर। तो इस तरह से कोई स्टोरी बनी और उसके बाद उससे बड़ी एक डेवलपमेंट हो गई। वो डेवलपमेंट इस तरह से हुई कि नेतन्याहू को साथ खड़ा करके पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। मतलब मैं तो लिटरली हैरान हो गया कि पाकिस्तान का जादू है या पता नहीं इंडिया की नहुसत है, क्या चीज है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का लाडला हो चुका है। तो पूरी स्टोरी आपको यह बताते हैं कि नेतन्याहू की माफी क्या है, फलस्तीन के साथ क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान का जिक्र क्यों किया जा रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नेतन्याहू की मुलाकात थी और इस मुलाकात में जब वो ओवल ऑफिस गए, यानी अमेरिका के वाइट हाउस, और वाइट हाउस के इंतहाई अहम जगह जिसको ओवल ऑफिस कहते हैं, ओवल शेप में अंडे की तरह की है तो इसलिए ओवल ऑफिस कहा जाता है। वो बेसिकली प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। वहाँ पे जब वो गए और वहाँ पे फिर ज़ाहिर है सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे मुझे लगता है कि उन्होंने उसको मजबूर किया होगा, नेतन्याहू को कहा होगा कि आपने फौरी तौर पर कतर से फ़ोन करके माफ़ी मांग लें। तो वाइट हाउस के ओवल ऑफिस से नेतन्याहू ने जो अमीर कतर हैं, उनका नाम जो है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान सानी है, उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके जो उन्होंने कतर के ऊपर 9 सितंबर को हमला किया तो उसकी माफ़ी भी मांगी और जो कतरी वहाँ पे शहीद हुए उनकी माफ़ी भी मांगी। और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलवाया कि आइंदा कतर के ऊपर कोई हमला इसराइल की तरफ से नहीं होगा। दो चीज़ें उन्होंने की और ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। असल इशू ये है कि अगर अब कतर इनको माफ़ कर देता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले उन्होंने धमकी दी थी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और हम इसका बदला लेंगे, तो उससे फिर मुझे लगता है कतर वापस हो जाएगा। और अब अगर कतर माफ़ कर देता है, वापसी का रास्ता अख्तियार करता है, तो ओआईसी का जो इजलास था उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद अगर दोबारा कभी ये वाक़या होता है तो आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस्लामी दुनिया फिर कतर को कोई सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि कतर ने पूरी इस्लामी दुनिया को एक जगह पे खड़ा करके अपना मामला खुद सेटल कर लिया। अमीर कतर को ये चाहिए था कि वो उनसे कहता कि ठीक है, आपकी ऑफ़र आ गई है, मैं इसे दोबारा ओआईसी में लेके जाऊंगा, मैं अपने तमाम बरादर इस्लामी मुल्कों से डिस्कस करूंगा और अगर वो सभी ये कहते हैं कि ठीक है हमें माफ़ कर देना चाहिए तो फिर माफ़ करूंगा। इस तरह मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता। और अगर कतर ने ये जवाब दिया हो तो बहुत शानदार बात है, और अगर कतर ने ये जवाब नहीं दिया तो एक और सफारती लिहाज से वो एक गलती कर गए हैं जिसका उनको नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में होगा। अब दोबारा को वहाँ पर सूरत ऐसी डेवलप होती है तो ओआईसी कतन कतर के साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। चॉइस इसी टॉपिक को बल्कि कंटिन्यू ना कर लें हाँ जरा। वो ना, ठीक है जरा ठीक वो है। बता अभी दें। नेतन्याहू और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नेतन्याहू के सामने खड़े हो के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने खुल के।
اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو فارمولہ ہے، پیس فارمولہ ہے غزہ کا یا فلسطین کا یا پھر مشرق وسطیٰ کا، اس کو پاکستان اور پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ اس سے پہلے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ایک ٹویٹ آ گئی تھی جس کے اندر انہوں نے ویلکم کیا تھا کہ یہ 20 نکات کا جو فارمولہ ہے، پیس ایکارڈ ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے خیر مقدم اس کا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 20 نکات کا ایک فارمولہ ہے، یہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو 8 اسلامی ملکوں کے سربراہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ان کے سامنے رکھا تھا، اور اس وقت یہ سب ایگری کر گئے تھے اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا تھا کہ میں اب نیتن یاہو سے ڈسکس کروں گا، اور اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو میں مطلع کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ امن قائم ہو جائے گا پورے خطے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 20 نکات اب نیتن یاہو کے سامنے رکھے گئے ہوں گے، اور نیتن یاہو نے اسی وجہ سے شاید قطر سے معافی مانگی اور اس کے بعد ان 20 نکات کے اوپر عمل درآمد کے لیے اس نے حامی پر لی، اور یہ اب نیا اکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ جو نیا اکارڈ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا کہ اسرائیل بھی آن بورڈ ہوگا اور یہ 8 اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی ہوں گے، کیونکہ اب 8 اسلامی ملک ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ اسرائیل، اور یہ 8 اسلامی ملک وہ ہیں جو عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈ ان قریب ہونے والا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے گی مسلم ورلڈ۔ اس سے پہلے جب یہ ابراہم کارڈ ہوا تھا تو اس میں سعودی عربیہ نے بھی تسلیم کرنا تھا، جیسے کہ سارے عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، جس میں یو ای کے اندر ایمبیسی بن گئی، قطر کے اندر ایمبیسی بن گئی، اور ساتھ بحرین کے اندر انہوں نے دروازے کھول دیے اپنے۔ تو اس کے بعد اب سعودی عربیہ کی باری تھی، لیکن سعودی عربیہ نے محسوس یہ کیا کہ اگر ہم یہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اندر سے آواز اٹھنی شروع ہو جائے، لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں۔ تو انہوں نے پھر پاکستان کی مدد لی کہ جی پاکستان تسلیم کرے گا تو ہم کریں گے۔ پاکستان نے بھی اس وقت یہ مدد لی کہ جب تک سعودی عربیہ تسلیم نہیں کرتا ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے، کانفلکٹ عربوں کا اور اسرائیل کا، یہودیوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ تو اگر سعودی عربیہ مان جاتا ہے تو ہم اس کے اتحادی ہیں، ہم بھی اس کا فیصلہ کر لیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ اور پاکستان، اب یہ دونوں پابند ہیں کہ اگر سعودی عربیہ تسلیم کرتا ہے اس کو تو پاکستان بھی اس کو تسلیم کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں، اور ابراہم کارڈ جو ہے نا کارڈ، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں اسرائیل کو مان لیں گے، لیکن شرط یہی ہوگی کہ فلسطین کی آزاد ریاست بنے گی۔ اب اگر یہ فلسطین کی آزاد ریاست بن جاتی ہے، امریکنز اور یو این اور یورپین اس کو گارڈ کرتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، اور ساری مسلم امہ مان جاتی ہے، تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ پلے اپ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دیکھو انہوں نے اسرائیل کو مان لیا اور گورنمنٹ یہی چاہتی تھی، اس لیے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف پاکستان نہیں مان رہا ہے، اس کو ساری مسلم امہ مان رہے ہیں، یا فلسطینی خود مان رہے ہیں۔ جب ایجپٹ مان رہا ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، جب جارڈن مان رہا ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، جب سیریا مان رہا ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، جب لیبنان مان رہا ہے جو اس کا ہمسایہ ہے، جو ٹرکی مان رہا ہے جس سے وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، پھر اس کے بعد سعودی عربیہ، پھر اس کے بعد قطر ہے، پھر بحرین ہے، اور پھر یو ای ہے۔ تو جب یہ سارے اسلامی ملک، بڑے اسلامی ملک جن کے ساتھ کنفلکٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کے آگے پیچھے 22 اسلامی ملک ہیں، اور یہ 22 اسلامی ملک اگر تسلیم کر رہے ہیں جو اس کے قریب ترین ہیں، تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چوہے صاحب، ابھی تک تو صرف ڈی ویپنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ صرف اسلحہ نکالنا، فوج وہاں سے نکالنا، اس کی بات وہ ہو رہی ہے۔ 20 جو ہے نا نکات اس کے اندر ہے، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ یرغمالی رہا کریں گے، اور یرغمالی جب رہا کریں گے تو حماس کے اوپر اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، ان کو راستہ دے گا کہ وہ نکل جائیں سر۔ اوکے، لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیلیوں کی ہسٹری ہے کہ چن چن کے مار لیتے ہیں بعد میں۔ تو جہاں جہاں وہ جائیں گے حماس کے لوگ یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ وہاں پہ انہیں اسیسینیٹ کریں گے۔ تو بہرحال وہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ڈی ویپنائز کیا جائے، پورے خطے کے اندر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ لیکن اب اگر فرض کریں فلسطین کے اندر ہتھیار نہیں ہوگا، اسرائیل جو ہے وہ ایٹمی پاور بھی ہوگا، ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جہاز بھی بنا رہا ہوگا، توپیں بھی بنا رہا ہوگا، میزائل بھی بنا رہا ہوگا، تو پھر کون روکے گا اس کو؟ اچھا صاحب، تو ڈی ویپنائزیشنز میں پھر میرا خیال ہے کوئی اور کرنا پڑے گا، مسلم ورلڈ کو اپنی ایک فوج بنا کے وہاں رکھنی پڑے گی تاکہ اسرائیل کو روکا جا سکے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ اس سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خنجر بھی نہیں رکھ سکتا، اور دوسری سائڈ پہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو مرضی کر لیں آپ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور فیلڈ مارشل اور ہمارے وزیر اعظم کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے چوہے صاحب؟ دیکھو جادو کی چھڑی، دو جادو کی چھڑیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیر پاور ہے، اور اسلامی نیوکلیر پاور ہونا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے، اور اس کا بڑا پیٹ ہے ایک۔
दूसरा ये जो इंडिया को हमने शिकस्त दी है ना, इसने पूरी दुनिया का टेबल टर्न कर दिया और पाकिस्तान की इज़्ज़त में बहुत इजाफा हुआ है। और जो वेस्टर्न पावर्स है वो महसूस करती हैं कि अगर पाकिस्तान को हमने अपने साथ ना मिलाया तो इन्होंने मुसलमानों के साथ मिल के दूसरी स्टेट के साथ मिलकर बहुत बड़ा गदर मचाना है। तो वो अब उसको अपने साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ये इज़्ज़त जो है ना पाकिस्तान को मिली है और उस इज़्ज़त की बुनियाद पे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर इस पोजीशन में हैं कि वो बड़े बड़े फैसले कर सकें और वो बड़े बड़े फैसले भरपूर कर रहे हैं, भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने कुछ सुना जी, जब ये बात हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से पिछले दिनों में ही, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने वेट से ज्यादा पंच कर रहा है, कि इतना आपका वजन नहीं है जितने मुक्के आप मार रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि पहली दफा पाकिस्तान अपने वेट के बराबर पंच कर रहा है। इससे पहले हम जरा नीचे होकर रहते थे मर्जी से अपनी। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे जी। राहुल गांधी साहब को जान का खतरा है, और जान का खतरा किससे? नरेंद्र मोदी से। ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे और आपको अंदाजा होगा कि बीजेपी जैसी हुकूमत अगर किसी मुल्क पे नाफिज हो जाए तो उसका क्या हाल होता है। अब देखिए, कांग्रेस क्योंकि बानी पार्टी है इंडिया की, और जो गांधी फैमिली थी वो बड़ी फैमिली थी, नेहरू फैमिली बेसिकली है। तो नेहरू फैमिली जो थी ना, उसने बड़ा कमाल किया था। खुद नेहरू साहब जो हैं वो बहुत बड़ा तवील अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी रही, फिर राजीव गांधी रहे, और अब ज़ाहिर उनकी थर्ड जनरेशन है जो अब राहुल गांधी है और उनकी बहनें प्रियंका हाँ जी गांधी। तो वो सब लोग जो है ना वो ज़ाहिर लाइन में हैं। लेकिन फिर उसके बाद मनमोहन सिंह के बाद ना बहुत डिक्लाइन हुआ इसको, कांग्रेस को, और उसकी जगह बीजेपी ने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर छा गई। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू वोट जो था उसको कैप्चर कर लिया। तो उससे पहले कांग्रेस बड़ी लिबरल थी, तो लिबरल पार्टी जो थी वो मार खा गई एक शिद्दत पसंद पार्टी के हाथों। उसके बाद फिर बड़ा अरूज देखा बीजेपी ने और बीजेपी जो है वो छा गई। अब ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, इसके अंदर दोबारा कांग्रेस को किक मिली है। ठीक है। तो राहुल गांधी जो है वो दोबारा एक लीडर के तौर पे मर्ज हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सीसा है ना जी, अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर यही होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पार्टी जो है बीजेपी का जो मुकाबला करने वाली वो कांग्रेस पार्टी है। अब नरेंद्र मोदी जो है ना, उनका जहाज सिंक कर रहा है, वो डूब रहा है सारा, उसके साथ पूरी बीजेपी डूब रही है। तो उसका फायदा ये हुआ कि कांग्रेस जो है ना उभर रही है और राहुल गांधी बड़ा लीडर बनकर साबित हो रहा है। तो अब वो बहुत परेशान है बीजेपी के लोग, और राहुल गांधी के खिलाफ वो हर किस्म के हरकतें भी करते रहते हैं और मुंह से छोले भी उगलते रहते हैं। तो अब बीजेपी के एक तर्जुमान है पिंटू महादेव, और केरला के साथ इनका ताल्लुक है। केरला स्टेट, मनीषा केरला जो है ना, आपको पता होगा, आपको है, उनकी स्टेट है, ये स्टेट है और बड़ी स्टेट है और पुरानी स्टेट है बिल्कुल, और साउथ की तरफ है। तो ये उसके वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ एक चैनल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी राहुल गांधी ने उसके सीने में गोली मारनी चाहिए, इस तरह करके उन्होंने कहा सीने में गोली मारनी चाहिए। और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी के, तर्जुमान है उनके, ओके तर्जुमान है उनके। तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर हो गया है कि यार ये किस लेवल पे चली गई है पॉलिटिक्स। कभी ये जो क्रिकेट मैच है उसको ये संदूर डिक्लेयर कर देते हैं और ऑपरेशन संदूर डिक्लेयर कर देते हैं, और कभी राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर है उसके सीने में गोली मारने का कह देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे फाशिस्ट इकट्ठे हो गए हुए हैं और इनकी नज़र में ना कोई हमसाया है, ना कोई दोस्त है, ना कोई सियासतदान है। तो रवादारी कहाँ गई, वो जो जिसकी हिंदुस्तान या इंडिया बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था या पूरी दुनिया में तारीफ़ होती थी। तो वहाँ पे ये बड़ा फटा पड़ गया हुआ है। अब ये ज़हन में रखो कि ये राहुल गांधी जो फैमिली है ना, कितनी मजलूम फैमिली है। इसकी दादी जो थी इंदिरा गांधी, उसको मार दिया गया था, फिर इनका जो वालिद है उसको कत्ल कर दिया गया था, और वो भी खुदकुश हमले में, राजीव गांधी जो है। और अब राहुल गांधी के बारे में लिहाजा ये बहुत कुर्बानी इन्होंने दी है। बिल्कुल इसने जो भुट्टो फैमिली है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी। अब अगर इस किस्म की बात अगर कोई बिलावल के साथ करेगा तो ज़्यादती है ना, बहुत ज़्यादा घटिया हरकत है, बहुत घटिया हरकत। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई इंडिया में इस वक्त। अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया अच्छा खासा इसके ऊपर, एहतजाज कर रही है कांग्रेस। लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। चौधरी साहब ने कहा जी कि शिप डूब रहा है बीजेपी का। मुझे हैरानगी हुई थोड़ी सुन के कि मतलब मोदी के लिए डूबने के लिए तो मतलब चुल्लू भर भी काफी है। इस किस्म की बातें नहीं किया करो, बुरा लगता है। एक बात बताएं, डिसेंट रहा कर यार, इनडिसेंट। अच्छा मैं इनडिसेंट हो रहा हूँ। ये ऑपरेशन संदूर हो रहा था क्रिकेट में। ओ यार पागल आदमी है तो आप पागल, अगर फर्ज मेरे मुल्क को कह रहा है ना, ऐसी की तैसी कर दूंगा इस मोदी की। वो एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि अगर कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? कुत्ते को लात तो मारूंगा, ठीक है ना, वो तो मैं कस के मारूंगा। इस लेवल तक ना जाया कर यार। चलें जी, इस लेवल तक नहीं
جاتے, لیکن بہرحال میرے خیال میں بھی چلو بھر میں ہی ڈوبنا چاہیے اس سے. اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی بڑی امپورٹنٹ ہماری افغانستان کے حوالے سے. افغانستان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے پتھروں کے دور میں انہیں واپس لے کے جایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا کم از کم سٹوری کو بالکل بھی کہ وہاں پہ یہ جو حکم صادر ہوا ہے یہ کیا ہے. میں بھی جاوید چوہدری صاحب کو سمجھ میں آتا ہوں, ان سے پوچھتے ہیں کہ افغانستان کا تو پہلے ہی حال اچھا نہیں تھا, اب کیا ہوگا. اب طالبان کا ایشو یہ ہے کہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو یہ اپنے چلتے پھرتے ملک کو باقاعدہ واقعی غار کے دور میں لے جاتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا تھا. اچھا بھلا اقتدار ملا ان کو پورے افغانستان میں, اور جنگ کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی, خانہ جنگی کے بعد جب طالبان آئے تو ان کے پاس بڑا موقع تھا, وہ پوری دنیا کے ساتھ مل کے افغانستان کو ٹھیک کر سکتے تھے. لیکن ٹریجڈی آپ دیکھو کہ اس وقت انہوں نے مت مار کے رکھ دیا اپنے پورے ملک کی, اور اس مرتبہ انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا. اب انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے. ہیبت اللہ اخوان زادہ جو ہے نا ان کی طرف سے, ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے فحاشی بہت پھیل رہی ہے. بھائی یہ فحاشی کا تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے اوپر آپ اذان بھی سن سکتے ہیں, قرآن مجید بھی سن سکتے ہیں, آپ میلز کر سکتے ہیں, آپ اچھی باتیں شیئر کر سکتے ہیں. اب اگر اس کے اوپر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیں. بالکل ایسے کسی جگہ چوہے آ جائیں کسی بلڈنگ میں تو آپ پوری بلڈنگ کو آگ لگا دیں, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ جو ہے نا اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. پہلے کہا کرتے تھے روٹی کپڑا اور مکان یہ بنیادی ضرورتیں ہیں, اب یہ کہتے ہیں انٹرنیٹ روٹی کپڑا اور مکان بنیادی ضرورت ہے. تو انٹرنیٹ کے بغیر نہ روٹی لفظ مل سکتی ہے, نہ کپڑا ہو سکتا ہے, نہ مکان ہو سکتا ہے, نہ اس کی حیثیت رہ سکتی ہے. تو یہ اگر طالبان نے فیصلہ کیا ہے تو بڑا خوفناک فیصلہ ہے. ساتھ ساتھ ایک اور نیٹ بلاکس ہے, ایک وہ بڑا ادارہ ہے اور انٹرنیٹ کی نگرانی کرتا ہے پوری دنیا میں, کمپنی بڑی کمپنی, اس نے رپورٹ دی ہے کہ وہاں ٹیلی کام بھی بند ہو رہا ہے. تو جب آپ موبائل فون بند کر دیں گے, انٹرنیٹ بند کر دیں گے, تو اس کے بعد کیا بچے گا؟ پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا کہ آپ پتھروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا کریں اور روٹی بھی پتھر کے ساتھ پکائیں. اب اگر فحاشی اور ریانی کا مسئلہ ہے تو کپڑے بھی فحاشی اور ریانی کے دائرے میں آتے ہیں, جوتے بھی آتے ہیں, تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ سبھی ختم کر دیں, ننگے پاؤں لوگوں کو لے جائیں, کپڑے کی جگہ لنگوٹ پہنا کریں سر, یا تہمت باندھے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا. اب گاڑی جو ہے اس کی لگژری کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, اونٹ رکھنے چاہیے بلکہ گدھوں پہ جانا چاہیے. تو یہ جو پیچھے کا سفر ہے نا, یہ الٹیمیٹلی افغانستان کو تباہ کر دے گا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور ان کو اب روکنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو ذرا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں. نیکسٹ سٹوری بھی جی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز پھٹ پڑی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر اور بہت کچھ سنا دیا اور کہے ایسے رہی ہیں کہ جیسے آپ پوری قوم کو بھیک پہ لگا رہے ہیں. یہ پوری سٹوری کیا ہے, ڈیٹیل سے بتا. اب دیکھیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو ظاہر محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ بنا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. بڑا اچھا پلان ہے, غریب لوگوں کو چلیں 4-5 ہزار روپے گھر مل جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ان کو دال دلیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بسپ ہے یہ ظاہر ہے اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. جب یہ سیلاب زدگان کے لوگ آئے, متاثرین آئے, تو پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم ان سب کو گھر بنا کے دیں گے, ہم ان کو پیسے دیں گے, ہم ان کے روزگار کا بندوبست کریں گے, ان کو جانور لے کے دیں گے. تو ساتھ ہی بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا جی یہ بسک کے ذریعے ہونا چاہیے, پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. اس میں مریم نواز صاحبہ ناراض ہو گئی, انہوں نے کہا جی یہ کیوں ہونے چاہیے, تو یہ تو 10-10 ہزار روپیہ دے کے اس سے تو کسی بندے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی لائف میں, ہم تو 10-10 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر پہ پھٹا شروع ہو گیا, ادھر سے پیپلز پارٹی بول رہی ہے, ادھر سے مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں, اور اس میں دونوں صوبے جو آمنے سامنے ہیں, دو پارٹیز آمنے سامنے ہیں. تو آنے والے دنوں میں مجھے یہ پوزیشن ذرا خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے نہریں بھی اس کے اندر شامل کر لی ہیں کہ پنجاب کی نہریں ہیں, اور اگر پنجاب اپنے پانی سے نہریں بنا لیتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. تو مجھے یہ معاملہ جو ہے نا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وفاقی گورنمنٹ گر جائے گی؟ قطعاً وفاقی گورنمنٹ نہیں گرے گی, کیونکہ وفاقی گورنمنٹ کی جو گارنٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے بڑا زبردست ہے, خواجہ آصف صاحب جو موجود ہیں اس کے, اور وہ پہلے شخص ہیں جو اس کے اوپر بڑا فخر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب نے کل لندن میں کہا جی ہماری تو بڑی زبردست ورکنگ جو کنڈیشن ہے بڑی زبردست ہے. تو کوارڈینیشن جو ہے جب تک یہ چل رہی ہے تو اس وقت تک تو یہ چلے گی گورنمنٹ, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے یا نہ دے, اور اگر یہ ساتھ نہیں دیتی تو یہ سندھ سے بھی فارغ ہو جائے گی. اچھا, مین گلو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, گلو جب تک موجود ہے تب تک کوئی ایشو گلو ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب نیکسٹ سٹوری پہ جاتے ہیں. امریکہ اور چین کی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا.
چین تو اتنا کچھ نہیں کر رہا، لیکن امریکی جو آرڈرز آ رہے ہیں ان سے دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ شاید واقعی امریکہ کسی سیریس جنگ کی تیاری کر رہا ہے. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹیل سے بتا. اب چائنا جو ہے نا اس نے بڑے ہتھیار بنائے تھے، ہتھیار بنا کر اس نے بڑے سٹور بڑے کیے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ اب جا کے امریکہ کو پتہ چلی، کیونکہ جب انہوں نے ایک بہت بڑی دفاعی نمائش لگائی اور وہاں پہ مارچ کیا. آپ نے پتا 50 سال بعد انہوں نے ایک بڑا مارچ کیا، ہاں جی ہاں جی. اور اس کے اندر جب انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اوپن کی تو اس سے امریکہ اور یورپ کا ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یار یہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. اور آگے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ چائنا کا، لیکن انہوں نے جنگ کوئی نہیں لڑی. تو جب آپ جنگ نہ لڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس دفاعی بجٹ ہو تو آپ کے پاس پھر ہتھیار اور اسلحہ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے انبار لگ جاتے ہیں. تو چائنا نے انبار لگائے ہوئے ہیں ہر چیز کے. اگر میزائل ہیں تو وہ 10-15 سال کی جنگ کے لیے کافی ہیں، اور اگر بلٹس ہیں یا باقی جہاز ہیں تو وہ ایک لمبی جنگ کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. تو امریکنز کو محسوس ہوا کہ ہم نے تو ہر جگہ اپنا اسلحہ استعمال کر لیا، یوکرین میں استعمال کر لیا، عراق میں استعمال کر لیا، اور ابھی ایران کے اوپر بھی ہم نے بم پھینک دیے سارے کے سارے. تو ہم تو ہر جگہ پہ استعمال کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سائڈ پہ چائنا کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا. تو اگر یہ جنگ ہو گئی تو چائنا تو ہماری مت مار کے رکھ دے گا. تو امریکہ نے فوری طور پہ جو ان کی وزارت دفاع ہے، پینٹاگون ہے، اس کو انہوں نے وزارت جنگ میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور ساتھ ہی ان کے ایک ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری ہے اسٹیو فینسبرگ، اس کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ اب اس نے فوری طور پہ ہتھیار بنوانے ہیں، اور جو ان کے پاس ہتھیار ہیں اس میں 4 گنا اضافہ کر دینا ہے. 12 بڑے مین ہتھیار ہیں جو انہوں نے بنوانے ہیں، اور ایک ان کی بہت بڑی کمپنی ہے لاک ہیڈ مارٹن، میری لینڈ کے اندر ہے یہ، اور وہاں پہ اس کو بھی انہوں نے ایک ٹھیکہ دے دیا $10 بلین کا. یہ ذہن میں رکھو کہ جو امریکہ ہے وہاں پہ جتنے بھی ہتھیار بنتے ہیں، خواہ وہ طیارے ہوں یا ٹینک ہوں یا گولے ہوں، وہ پرائیویٹ سیکٹر بناتا ہے. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کے پیچھے لگ گئے ہیں وہ، انہوں نے کہا جی جتنے مرضی پیسے لگا کے فوری طور پہ ہم نے ہتھیار جمع کرنے ہیں. اور وہ یہ جو پلان ہے 6 مہینے کا، 18 مہینے کا، 24 ماہ کا، اور یعنی 2 سال کے اندر اندر اپنے ٹارگٹ ہے. 6 مہینے کا ٹارگٹ ہے، 18 مہینے کا ٹارگٹ ہے، 24 ماہ کا ٹارگٹ ہے کہ اس کے اندر ہم نے ہتھیار اپنے پورے کرنے ہیں. اور 12 انہوں نے ہتھیاروں کے آرڈر دیے ہیں. وہ لمبے لانگ رینج اینٹی شپ میزائل ٹائپ ہیں اور بڑے خوفناک قسم کی ٹیکنالوجی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا پہلے تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ نے اب تیاری کرنی شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب جی نیکسٹ سٹوری ہماری بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے شہروں نے کچھ کمال کیا ہے، اور فتنۃ الہندوستان کے کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ مار گرائے ہیں بری طرح سے. ابھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں اس سے کہ کتنے لوگ تھے، کون سا علاقہ تھا، اور یہ آپریشن کس طرح سے کیا گیا. اب بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور پی ایل اے جو کچھ وہاں پہ کر رہی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے. 2 بڑے واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ انف از انف، ہم نے فوری طور پہ یہاں سے معاملہ سمیٹنا ہے. جعفر ایکسپریس کا جو اس کو یرغمال بنایا گیا تھا، اس کے اوپر اس کو جو اغوا کیا گیا تو اسٹیٹ کی آنکھیں ساری کھل گئی کہ اس لیول تک چلے گئے ہوئے ہیں یہ. اس کے ساتھ جو انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کے اوپر حملے شروع کر دیے، اسسٹنٹ کمشنرز کے اوپر حملے کر دیے، ان کی لاشیں راستے میں پھینک دی گئی، ان کی تصویریں جو ہیں وہ ریلیز کر دی گئی. تو اس سے بھی اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکنز کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ یہ سال آخری ہے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو، انہیں سال کے اندر اندر اس کو مکا دینا ہے. سال سے مطلب 2025 ہے. 2025 کے آخر میں آپ دیکھیے گا بلوچستان مکمل طور پہ پیسفل ہوگا، کسی جگہ کوئی سڑک نہیں رکے گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو اب کیونکہ امریکن بھی سپورٹ کر رہے ہیں، باقی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں افغانستان سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. تو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. ظاہری کے اندر، ظاہری کا علاقہ ہے، اس کے اندر آپریشن ہوا ہے. یہ بڑا دشوار گزار سا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. اور جب وہاں پہ فوج پہنچی ہے تو غاروں کے اندر انہوں نے اپنے کمبل بچھائے ہوئے تھے، چولہے رکھے ہوئے تھے، کھانے پینے کا لمبا بندوبست تھا، پانی کا بندوبست تھا. پھر وہیں پہ اسلحہ، بارود وغیرہ اور یہ سب کچھ وہاں پہ موجود تھا. تو وہاں سے بھاگے بھی بہت ہیں، اب بھاگ کے یہ افغانستان جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود فوج ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور اوپر سے ڈرون کے ذریعے بھی ان کو تلاش کیا جا رہا ہے. تو 20 دہشت گرد جو ہیں شدت پسند کل بھی مار دیے، اور آپ دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹ سٹوری ہماری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں عموماً عمران خان صاحب کے بیانات کو کرٹیسائز کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس بیان کو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وزن دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکسپرٹنگ پہ بات کی ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے جی، بلکہ ڈیٹیل چوہدری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے اور بڑا جنون مشورہ. اور انہوں نے کہا جی کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق ہو گیا، تو ان کو چاہیے کہ محسن نقوی صاحب کو نکالیں اور کسی پروفیشنل کے حوالے کریں. انہوں نے بڑی منت کی ہے فیلڈ مارشل کی کہ فیلڈ مارشل کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے. ٹھیک جگہ پہ انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک بات کی ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں عمران خان صاحب کی اس ایکسپرٹیز پہ کہ وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کرکٹ کے لیے فل ٹائم ایک چیئرمین چاہیے ہمیں پی سی بی کا، اور یہ جو محسن نقوی صاحب بڑے ہی
انتھک آدمی ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, لیکن ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اس وقت 3 عہدے ان کے پاس. 3 عہدے ان کے پاس ہیں اور مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں, تو کرکٹ وہ نہیں سنبھال سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو یہ سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افواج پاکستان نے ان کو یہ اپوائنٹمنٹ دی تھی, اور گورنمنٹ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وہاں سے نکال سکے. تو بہتر یہ ہے کہ فوج خود فیصلہ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. جاتے ہوئے صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ چوہے صاحب مجھے کہتے ہیں میں ڈیسنٹ نہیں ہوں, مجھے لگی ہوئی ہے یہ بات. پرابلم ہے جی کہ جہاں انڈیا کی بات آئے گی, جہاں میرے ملک کی بات آئے گی, میں ڈیسنٹ نہیں ہوں, میں ایسی کی تیسی کر دوں گا آپ کا. ہم غدار ہیں اس کا مطلب. نہیں, وہ بات نہیں ہے. مودی کے معاملے میں بالکل ڈیسنٹ نہیں ہوں, سمپل سی بات ہے. وہ بندہ اسی قابل ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہنے کے اندر, اور کہتا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.